کہ مسلمان نہ رہیں، مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے نہ جائیں، ان کو اقتصادی لحاظ سے گھیر کر ان کو دنیا میں مشغول کیا جائے، حربی لحاظ سے ان کو دبا کے گھرا کے رکھا جائے، ان کی دنیا بھی تباہ ہو آخرت بھی تباہ ہو والعیاذ باللہ۔ ایسے حالات میں ہم میں سے ہر مسلمان جو ان ہفتوں میں مشاہدہ کیا، انتہائی اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہیں اور بڑے روٹوں پہ کہ شور شرابہ کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان مال سب کچھ قربان ہے، لیکن رات کی نیندیں خراب نہیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، حرام سے اجتناب کرتے نہیں، قیامت کی تیاری ہے نہیں، قربانی کے لیے تیار ہے۔ آپ اگر دین اسلام کے لیے، محمد رسول اللہ کی عظمت کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا تیاری کری ہے؟ آج وہ طویل ترین سفر کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو ہم عام طور پر بھولے رہتے ہیں۔ سفر ہمارا بہت طویل ہے، جو سفر ہم نے طے کیے ہیں وہ انتہائی مختصر ترین سفر طے کر کے 5واں مرحلے میں ہے، ابھی اور 5 مراحل ہم نے جانا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، گھارے مٹی سے تجھے بنایا گیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، بدبودار پانی کی صورت میں، پھر ثم من علقۃ مضغہ ومن مضغۃ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما۔ قطرے سے تجھے بنایا اور پھر خون کا لوٹھا، گوشت کا ٹکڑا، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالق، بہترین ڈھانچہ دیا۔ ماہرین کہتے ہیں یہ جو مادہ منویہ ہے اس میں جراثیم چند گھنٹوں کی زندگی کا ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ ثابت ہے ان احدکم فی بطن امی 40 یوما نطفہ، پانی کی صورت میں 40 دن، پھر خون کے لوتھڑے کی صورت میں 40 دن، پھر گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں 40 دن، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر 40 دن کے بعد نیا ڈھانچہ وجود میں آتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے اور اس کے رزق اجل اور سعید ام شقی یہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، دنیا میں سالوں گزارتے ہیں۔ کہاں سے چلے تھے؟ گھنٹوں سے یہ جراثیم، پھر دنوں میں آ گئے، دنوں کے بعد روح ڈل گئی تو مہینوں ماں کے پیٹ میں رہے 5 مہینے، اب دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، یہ سالوں رہیں گے دنیا میں۔ دنیا سے جانے کے بعد محشر کی زندگی سے پہلے برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، پتہ نہیں کتنے صدیاں بیت جائیں گے، آدم سے لے کر اب تک صدیاں بیت گئی، اور پھر پہلا جب سور پھونکا جائے گا اور دوسرا سور کے درمیان، مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 40 خریفا، 40 خریف ہوں گے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یومن، قال ابیت، نہیں 40 خریف ہی ہوں گے۔ مہینے نہیں، سال نہیں، خریف کا حد بندی کیا ہی نہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ چلو فرض کرو 40 دن بھی لگایا جائے سب سے کم، ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ایک دن اللہ کے ہاں 1000 دنیا کے دن کے برابر ہے، 40,000 سال۔ پہلا نفخہ سے لے کر دوسرا نفخہ کے درمیان اگر لگا بھی دیا جائے، پھر اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا، پھر لوگوں کو اٹھایا جائے گا، پھر محشر کے میدان میں ہوں گے اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اما الی الجنت اما الی الجحیم۔ محشر میں پتہ نہیں کتنے صدیاں پڑے رہیں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا، تو مہاجرین جو سب سے پہلا ٹیم ہے جنت میں جانے والوں کی، ان کے بھی حساب جو ہے فقراء کے 500 سال پہلے ہوں گے، اور اغنیاء مہاجرین 500 سال بعد، یعنی آدھے دن پہلے چلے جائیں گے فقراء جنت میں۔ سفر
بہت طویل ہیں. کیا ہم نے کچھ تیاری کی ہے؟ اکثر ذکر ہادم لذات الموت. تیاری یہ ہے کہ اپنی موت کو، جو تمام دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی، اس کو یاد کرو. اس کے یاد کرنے کا تقاضا ہے وصیت اگر ہے فوراً لکھو. رات آنے سے پہلے آپ اپنی وصیتیں اپنے بچوں کو لکھ کے رکھیں، جس کو دینا لینا. کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، تیاری میں رہو. نہ معلوم کس مرحلے میں کس حالت میں موت آئیں گے. آج کل موت کے اسباب بہت سارے ہیں تاکہ خاتمے بالخیر ہو. صبح شام کے اوقات میں تلاوت کیا کرو. اللہ کے نبی اکثر طور پر رات کو سورۃ الملک اور سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ اور دیگر بعض صورتیں رات کو پڑھ کے سویا کرتے تھے. رات سوئے تو اللہ کے ذکر پر سو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. پلٹنا ہے، حساب کتاب تمہارے لیے لازماً ہونا. اس حساب کتاب کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں سسٹم بنایا ہوا ہے. آپ کے اوپر نگران ہے، محاسبین تیاری میں ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. دائیں بائیں دونوں کیمرہ مین خفیہ نگاہیں تیار بیٹھی ہے. کل شیء فعلوه فی زبر. آپ کے ایک ایک نیکیاں دفتروں میں لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن یہ سارے نیکیاں برائیاں سامنے دیکھ کر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یہ دفتر عجیب سی ہے، زندگی کے ہر لمحات کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. پھر یہ دفتر گواہ ہے، گواہی دے رہی ہے تمہاری یہ ایسا اعمال ہے. ویڈیو کھول کے دکھایا جا رہا ہے. مد البصر، اس کی نیکی اور برائیوں کی جو ہے دفاتر ہوں گے. پھر یہ اس کے جسم بھی اپنے خلاف ہی، اعضاء ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے. وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا. یہ ہاتھ پیر نے بتلا دیا کہ اس نے میرے ذریعے یہ برائیاں کی ہے، یہ حرام خوریاں کی ہے، یہ ظلم زیادتیاں کی ہے. لم شہدتم علینا، ہمارے خلاف تم نے گواہی کیوں دی؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جس رب نے گویائی تمام مخلوقات کو دی ہے، اسی نے ہم سے بھی بلوایا گیا ہے. چھپیں گے نہیں، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. جس زمین پر آپ گزر رہے ہیں وہ زمین آپ کے حق میں یا خلاف میں گواہی دیں گے. یومئذ تحدث اخبارها. دفتر گواہ، نامہ اعمال. اعضاء آپ کے گواہ، زمین آپ کے گواہ، 2 فرشتے آپ کے گواہ، 5 اشیاء آپ کے حق میں یہ خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں. لہذا مرنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری لوگوں کی یہ ہے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے. قرض ہے تو اس کو چکایا جائے. وارثین اس کی ذمہ داری لے لیں تاکہ اس کا سفر آخرت آسان ہو. اور اس موت کو آنے سے پہلے، ہاتھ پیر باندھنے سے پہلے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم. ایسی خطرناک تاریک گھٹاٹوپ رات کی طرف فتنے اٹھیں گے، تم نیکی کرنا چاہو گے بھی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا نیکیاں جلدی کرو. کیا ہوا؟ کتنے ساتھیوں نے ٹکٹ کاٹے ہوئے تھے عمرے پہ جانے کے لیے، بند کر دیا. مسجد میں آنا چاہ رہے تھے، بند کر دیے گئے دروازے. حج کرنا چاہ رہے تھے، نہیں کر سکیں. میرا آپ کے بس سے باہر ہے. اور کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کے گھروں میں برائی ایسی بس چکی ہیں وہ جان چھوڑانا چاہتے نہیں چھوڑتی. افیون ہے، چرس ہے، نشاوری چیزیں ہیں. کہتا میں تو جان چھوڑانا چاہتا ہوں مگر یہ مجھے نہیں چھوڑ رہی ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کا قسم، یہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں. سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں. 100 میں سے 99% جہنم میں ڈالا جائے گا، 1% جنت میں جائیں گے. صحابہ انتہائی پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا یاجوج ماجوج میں سے لوگ اتنے زیادہ ہوں گے، امت اسلامیہ اس کے مقابلے میں کم ہی ہوں گے. لا الہ الا اللہ. فکر کرو، شیطان کو اپنے سے دور کر لو اور شیطانی کاموں سے توبہ استغفار کرو. اور یہ سارے لوگ جو دنیا میں تباہی میں ہیں، بربادی میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، پکے سچے مخلص.
مشرک مومن نہیں. یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، منافقین بھی مانتے ہیں. صرف ماننا کافی نہیں، خالص ایمان مطلوب ہے. وعملوا الصالحات، پھر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہے. جی سب اچھے ہیں، بس وہ صرف فجر کی نماز نہیں پڑھتے. جی نہیں، ابھی تو یہ 10 سال ہوا، بچہ ابھی پڑھ لیں گے، خاک پڑے گا. 11 سال 10 سال ہو گئے، آپ نے اس کو مسجد کے دروازہ دکھایا نہیں ہے. اب آپ چاہتے ہیں 13-14 سال میں بالغ بچہ ہو جاتا ہے، آپ وہ نمازی بنا دیں، کبھی بھی ممکن نہیں ہے. 3-4 بچوں کے علاوہ مسجد میں نظر ہی نہیں آ رہا. اور یہ حالت پوری کراچی کے اندر دنیا میں ہے. مسجدیں خالی ہے بچوں سے. اور کچھ بزرگوں کو الرجی بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا، مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء 7. 7 سال سے مسجد میں لانا شروع کرو. 10 سال کے بعد مسجد میں نہیں آیا، نماز نہیں پڑھے، پٹائی لگا دو. کیونکہ 10 11 12 سال کے بعد سے پھر یہ حساب کتاب اس کا شروع ہو جائیں گے، یہ بالغ ہوں گے. بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ان کو نمازی بناؤ. آمنوا وعملوا الصالحات، نیکی کرنے کی عادی بناؤ. نیکی کرنے میں صبر، برائی سے بچنے میں صبر، اور مصیبت پریشانی آ جائے تو صبر. یہ صبر زندگی پوری صبر کا نام ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بات پہنچانے میں آپ کو تکلیفیں پہنچے تو آپ کو صبر. میرے بھائیوں، یہ نہیں ہے کہ نمازی غیر نمازی برابر ہے، موحد مشرک برابر ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، جس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا ہو، اس کا اڑنا بیٹھنا صبح شام گناہوں پر ہو، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے والعیاذ باللہ. پھر کہتے ہیں توبہ کر لوں گا جی، موت آ جائے قریب. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، گناہوں میں لت پت رہیں، پھر جب موت ان پر آن پڑے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. موت ہنسلی میں پھنسنے کے بعد، کینسر کے معلوم ہونے کے بعد، ڈاکٹروں کے جواب دینے کے بعد توبہ کرتا ہے. اب وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. پہلے سے توبہ کر لو، صبح شام توبہ کر لو. اللہ کے نبی معصوم ہونے کے باوجود 70-100 بار استغفار پڑھ لیا کرتے تھے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مومن ہے متقی ہے، ان کو بھی حکم دیا توبہ کر لو. اللہ کو بہت پسند ہے گناہ کرنے کے بعد گناہ سے توبہ کریں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ ہمہ وقت توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. خاتمہ برا ہونے کے ایک سبب توبہ تاخیر کرنے کی وجہ سے. خاتمہ کس طرح اس کو برا ہوگا؟ انما الاعمال بالخواتیم. برے انجام کیسے ہوں گے؟ توبہ میں تاخیر کر لیتا ہے. اور دوسرا، لمبے امیدیں رکھا ہوا، میں ابھی یہ کام کروں دنیا کے، پھر قیامت بوڑھے ہو جائے پھر تیاری کر لوں. اشد ما اخاف علی امتی، سب سے زیادہ مجھے میری امت پر ڈر کس بات پر ہے؟ اتباع الہوی، لوگ خواہشات نفس کے تابع ہو جائیں گے. وطول العمل، بڑے امیدیں رکھے ہوئے ہیں. ایک دکان ہے تو 2 دکان، ایک مل ہے تو دوسرا مل، اس کے حوث سے نہیں برتا. لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. یہ لمبے امیدیں زیادہ نہیں رکھو، اور بالکل تیار رہو. ملک الموت آپ کے پیچھے تیار ہے، آپ کو معلوم نہیں کسی بھی وقت یہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور گناہوں سے محبت بھی برے انجام کا سبب بنتا ہے. برائی سے اتنی محبت ہے وہ توبہ ہی نہیں کرتا، نزع کے حالت میں بھی وہ اسی برائی میں لت پت ہوتا ہے. ایک بندہ 10-10 روپے کے مال بیچ رہا تھا، مرنے لگے تو اس کو بولا توبہ کرو توبہ کرو. اس نے 10-10 روپے بولنا شروع کر دیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈرائیور نے ہمیں بتایا ایکسیڈنٹ ہوا ایک نوجوان کا، اور وہ قومے میں چلا گیا، باہر کی باتیں نہیں سن رہا تھا. ہم نے کہا تم توبہ کر لو. گانا گا رہا. پھر اس کو سائڈ میں ایمبولینس میں ڈالنے کے بعد اس کی گاڑی کو سائڈ میں کرنے گیا تو اس میں وہی گانا لگا ہوا تھا جو گانا یہ مریض آدمی گا رہا تھا. والعیاذ باللہ.
والعیاذ باللہ۔ محبت گناہوں سے ایسی چیزیں مرتے وقت بھی ساتھ لے جاؤ، عجیب عجیب واقعات ہے، ٹائم نہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ آپ ایک مسافر ہیں، کراچی میں آئے وقتی طور پر اور جانا ہے، جانے کی تیاری کرو، او عابر سبیل، راہ گزرنے والے ہیں۔ یار برزخ کی زندگی، محشر کی زندگی، پھر جنت تک پہنچنے کے لیے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، ان تمام ایام کو سامنے رکھا جائے، دنیا کی 60 سالہ زندگی 60 سیکنڈ بھی نہیں بنتا قیامت کے لحاظ سے، 60 سیکنڈ بھی نہیں۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا شام کا انتظار نہیں کرنا، بھروسہ نہیں ہے، شام ہو جائے صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، بیماری سے پہلے صحت میں تیاری کرو قیامت کی۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت آنے سے پہلے پھر وہاں سے واپس تیاری نہیں ہوں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آ سکے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، لہٰذا ابھی زندگی میں تیاری کرو۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، سکرات الموت جب شروع ہوتا ہے جو برحق ہے۔ اور ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اس موت سے تو ڈرتے رہتے، بھاگتے رہتے ہیں کسی طریقے سے جان بچ جائیں، بچنا نہیں ہے، مر کے رہنا ہے۔ جب موت کے نزع کی کیفیات شروع ہوتا ہے، اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اب جی ڈاکٹر تلاش کرو جی، آپریشن کرو جی، کوئی حکیم لے آؤ، دم جھاڑ کرنے والے، منتر دنتر پڑھنے والے لے آؤ۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب تو یقین ہو گیا اس نے جانا ہے، بے بس ہے، روح نکل چکا ہے، پاؤں سے روح نکل چکا ہے، لہذا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، دل کام کر رہا ہے لیکن پاؤں کو لپیٹ لیا جا رہا ہے اور اس کے آخری سفر کی طرف جا رہا ہے، بے بسی لاچارگی ہے۔ اس موقع پر جب روح قبض کر رہا ہوتا ہے، اگر نیک مومن ہے تو فرشتے اچھے لباس میں خوشخبریوں کے ساتھ، خوشبوؤں کے ساتھ، جنت کے لباس کے ساتھ آتا ہے، خطاب کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف چلی، اللہ تجھ پر راضی، تو اللہ پر راضی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر بندے کا تعلق دنیا والوں سے کٹ چکا ہے، فرشتوں سے اس کا رابطہ ہو چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے مجھے جلدی یہاں سے لے جاؤ، مجھے اپنے مالک سے ملا دو۔ خوشبوئیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور اگر اس کے برعکس ظالم ہے، کافر ہے، مجرم ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے کافر کی نزع کی حالت میں اس کے روح کو کھینچنے کے لیے ہاتھوں کو لمبا کر لیتا ہے، کہتا ہے اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو تمہاری جان، آج ہم تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تعملون، تم دنیا میں بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ کے خلاف ناجائز کلمات، اللہ کی شان میں گستاخیاں، اللہ کے احکامات کے خلاف باتیں کر رہے تھے، آج انتہائی ذلت آمیز عذاب کی طرف تمہیں ہم لے جا رہے ہیں۔ تم دنیا میں بڑے تکبر میں تھے، تمہاری تمام شیخیاں ختم ہو گئیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے آ کے ان کے سرین پر تھپڑ مارتے ہوئے، چہروں پر مارتے ہوئے ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، گھبراہٹ اور خوف میں ہوتا ہے، بدبودار لباس اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے روح کو لپیٹ کر لے جانے کے لیے۔ وَلَن تُفَتَّحَ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے بھی اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، نیچے پھینک دیا جاتا۔ یہ تفصیل حدیث ابو داؤد شریف میں براء ابن عازب کی روایت میں ضرور دیکھ لیجئے گا آپ لوگ، جو مشکات میں بھی ہے۔ اور مومن کے لیے کیا ہے؟ اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، جب موت لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں وہ خوشخبریاں لے کے آتے ہیں،
اللہ کی رضامندی، اللہ کی طرف سے کرم نوازی، جب یہ کیفیت ہوتی ہے فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، تو مومن جب دیکھتا ہے یہ ساری خوشخبریاں ہیں، اس کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین یہی چیز ہوں گے، اس کی چاہت ہوں گے مجھے جلدی لے جاؤ اللہ کی رضامندی خوشنودی کی طرف، رحمتوں کی طرف۔ اللہم اجعلنا منہم۔ قبر کا عذاب برحق ہے، نمازی ہے لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے، غیبت سے اجتناب نہیں کرتا ہے، موحد ہے لیکن قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ سزائیں ایسی ہیں مسلمانوں کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے اس کے گناہوں کا، پھر وہ قیامت کے دن سزا نہیں ہوں گے۔ اگر ان کا دنیا میں سزا نہیں ہو تو قبر میں ہوگا، قبر میں بھی اگر ریخ خلاصی ہوئی تو محشر میں سزا ہوں گے کچھ لوگوں کی۔ اس طرح بعض جن کو اللہ پسند فرماتا ہے ان کو دنیا میں ہی پاک کر کے لے جاتا ہے، کسی کو قبر میں، کسی کو محشر میں، پھر آخر اس کو جنت میں ڈال دیا جاتا ہے، مومن کو، موحد کو، جو بڑے بڑے کبائر گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ قبر کی زندگی آدم سے لے کر اب تک چلا آ رہا، پتہ نہیں کتنے تک دنیا میں رہیں گے۔ اور اگر مومن ہیں نم کنومت العروس، دلہا دلہن کی طرف سو جاؤ، جب قیامت کا پہلا سور کھونچا جائے گا کہ ہمیں کس نے اٹھایا ہمارے نرم و گرم خون سے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان کے سارے مخلوقات سوائے چند جن کو اللہ چاہتا ہے سب کو مدہوش کر دیا جائے گا۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز کی تباہی ہوگی، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی۔ زمین آسمانوں کو لپیٹ کر ہاتھ میں لے کر لمن الملک اليوم، کہاں ہیں جو اپنی بادشاہت کا ڈنڈورا پیٹنے والے ہیں، سب نیست نابود ہو چکے ہیں۔ ثم نفخ فیہ اخری، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اچانک سب اٹھیں گے اور اس وقت کوئی راہبین اللہ سے ڈرتے ہوئے، راغبین کوئی رغبت کے ساتھ دوڑے ہوئے، بعض کو فرشتے پیچھے سے دھکے دیتے ہوئے محشر کی طرف دھکیل دیا جائے گا، بے بس بھاگیں گے، جردن مردن مکحلتن، ننگے پیر اور ننگے لباس جیسے ماں کے پیٹ نے آج جنی ہے، بغیر ختنہ کیے ہوئے میدان کی طرف پڑیں گے۔ کسی کا ہوش نہیں ہوگا کہ آیا میرے یا دوسرے کے سامنے لباس بھی ہے کہ نہیں۔ انتہائی خطرناک مرحلہ ہوں گے، محشر میں پڑا رہے گا۔ لباس پہنانے کے سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا، بغیر حساب کتاب پہ پڑا رہے گا۔ وہ حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اولین آخرین پڑے ہوئے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، سب آدم کے پاس جائیں گے، تو ابو البشر ہیں، مسجود الملائکہ ہے، ہم انتہائی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ سفارش کرو تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے، ہم جنتی جانے والے جنت میں چلے جائیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قط، اللہ رب العالمین آج انتہائی غضبناک ہے، ایسے غم و غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی بھی ایسے غم و غصے میں اور غضبناک نہیں ہوئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ اللہ نہ پوچھے تم نے شجر ممنوعہ سے چکھا کیوں، اس کے قریب کیوں گئے، میں خود گناہگار ہوں، جانے کی ہمت نہیں۔ خیر حدیث لمبی ہے، تمام انبیاء کرام نے معذرت کرے اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی پتہ نہیں کتنے دن سجدے میں رہیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے وہ محامد ہوں گے جو کسی نے کبھی حمد و ثنا اللہ کے لیے کیا نہیں ہوگا۔ یہ خاص میزہ ہے، جہاں سورہ فاتحہ امتوں میں سب سے ممتاز امت اسلامیہ کے لیے خصوصی دیا ہوا سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا ایسے حمد و ثنا جو کبھی کسی نے ان تعریفی کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگی۔ پھر ارفع یا محمد سل تعطى اشفع تشفع کہا جائے گا، پھر آپ کی سفارش ہوں گے، اور وہاں پر محشر کے میدان میں لواء الحمد کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اولین آخرین تعریف کریں گے آج مذمم ہے، آج دہشت گرد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، آپ کی شان میں بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ محشر کے میدان میں پوری انسانیت آپ کی تعریف کریں گے، آپ حامد ہیں، آپ محمود ہیں، آپ محمد ہیں، آپ احمد ہیں۔
پھر سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں سے آپ کی امتی بغیر حساب کتاب میں جنت میں جائیں گے 70,000۔ ان 70,000 کو کہا جائے گا ٹھیک ہے تم تو بغیر حساب کے جا رہے ہو، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اپنے اعمال سے تو بغیر حساب کتاب کے نہیں جا سکتے، مگر تم لوگ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ہر ایک کو کہا جائے گا اپنے ساتھ 70,000 کی سفارش کر لو۔ اللہ بتلائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سفارش کے حقدار ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کی محبت، نبی کی محبت کے ناطے ان کے ساتھ اللہ ہمیں بھی جنت پہنچا دے، بغیر حساب کتاب پہنچا دے۔ جہاں بغیر حساب کتاب میں جنت میں جانے والے جائیں گے وہاں پر بغیر حساب کتاب وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے عمل تولے ہی نہیں جائیں گے، مشرک کے کافروں کے۔ سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے۔ دنیا میں ان کے ساتھ بڑے مراعات ہیں، انہوں نے بہت اذیتیں دی ہیں اسلام کو، مسلمانوں کو۔ ان سے اوپر تو کافر ہوں گے، کافروں سے اوپر یہودی، یہودیوں سے بھی زیادہ اوپر عیسائی، عیسائیوں سے بھی اوپر وہ بڑے بڑے گناہگار مجرم بغیر توبہ طائب کے دنیا سے گزرے مسلمان ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ ادنا جہنمی جس کو جہنم کا جوتا پہنایا جائے یا صرف پاؤں جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے۔ اور وہاں محشر کے میدان میں حساب کتاب ہوں گے۔ سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کے ہوں گے، حقوق اللہ میں سے نماز کا سب سے پہلے حساب، اول ما یحاسب، کاؤنٹنگ ہوں گے، گنتی ہوں گے، نماز گن کے لیں گے۔ جب کمی ہو جائے تو اللہ فرمائیں گے انظروا هل لعبد من تطوع، کوئی نفل نماز ہے دیکھو، نفل کو فرض کے جگہ پر ڈال دو، برابر کر دو۔ کتنے نمازی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ٹائم گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں، کوئی پڑھتے ہیں رکوع اس کی صحیح نہیں ہے، پڑھتے ہیں خشوع نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے اس دور میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے جو نعمت چھینی جائے گی نماز کے اندر خشوع خضوع ختم ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، ان کے چوتھائی حصہ، 10واں حصہ کسی کے قبول ہی نہیں ہوں گے۔ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہا جائے گا نماز ہی تمہارے خلاف استغاثہ کریں گے، تم نے میری مجھے خراب کر دیا، اللہ تجھے بھی تباہ و برباد کر دے۔ تو کچھ لوگوں کی نیکیوں کو ڈبل کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کہا جائے گا فلاں آدمی تمہارے لیے سفارش کریں، سفارش میں جنت جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو محمد رسول اللہ خصوصی سفارش کریں گے، جہنمی تو ہے لیکن نبی کی سفارش سے جنت میں پہنچائیں گے۔ کچھ لوگ جہنم میں پہنچنے کے بعد نبی سفارش کریں گے، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، صلحاء، حفاظ، علماء، اتقیاء، شہداء، یہ سب سفارش کر کے پھر جب کسی کے پاس سوائے ذرہ برابر نیکی کے نہ ہو تو وہ سب سے آخر میں اللہ رب العالمین اس کے ذرہ برابر نیکی کی وجہ سے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کو دنیا جیسے 10 گنا نعمتیں دی جائے گی۔ اور وہ سب سے ادنا جنتی ہوگا، وہ سمجھے گا جنت میں سب سے بڑی نعمت جو مجھے ملی ہے شاید اور کسی جنتی کو نہیں ملی ہے۔ یہی کیفیت جہنمیوں کو ہوں گے، وہ جہنم والے بھی یہ سمجھیں گے، ادنا جہنمی بھی یہی سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ جہنم کے بڑے طبقات ہیں، اس کے درجات ہیں، 7 دروازے ہیں، اور اس کی گہرائی اتنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، صحابی بیان کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے یہ آواز سنی ہے؟ کہا اللہ کے نبی آواز تو سن لیا۔ کہا یہ 70 سال پہلے گھرایا گیا تھا، اب جہنم کی گہرائی کو پہنچی ہے جو دنیا تک اس کی آواز پہنچی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اس آسمان کے تلے دنیا کی کسی کائنات کی کسی کونے میں جہنم ہے، بالکل پیک ہے، جلا جلا کے لال ہو گیا، لال ہونے کے بعد کالا ہو گیا، اور کالا ہونے کے بعد بالکل اندھیرا ہے۔ ایسے جہنم کی وادیاں ہیں، دوسرے جہنم اس سے پناہ مانگیں گے، اور جہنم کی وعید بڑے طویل ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچائے اور جہنمیوں کے کام سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما، جنت اور اہل جنت کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں آخرت کو یاد زیادہ کرنی چاہیے۔ کتاب الزہد اور کتاب
تزکیۃ النفس یہ زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا کی لذتوں سے تھوڑا ہٹ کر قیامت کی سختی، قیامت کی جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کی طرف راغب ہوں، اور تاکہ ہم برائیوں سے بچیں، نیکیوں میں رغبت ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔